وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد جو بڑا حق ہے بندوں میں سے وہ سب سے زیادہ والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور احسان ہوتا ہے کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا، اچھا سلوک کرنا، خوبصورت معاملہ کرنا، اور اس میں بھی انسان اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، یعنی زبان کے ساتھ، معاملے کے ساتھ، مال کے ساتھ، اس کے پاس جو بھی اتھارٹی ہے یا جو بھی اللہ نے بندے کو نعمت دی ہے ان ساری نعمتوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے سب سے پہلے خیر اور بھلائی چاہنے والا ہو۔ اپنی زبان کے ساتھ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ سے کیسے بات کرنی چاہیے؟ نرمی سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ کیا؟ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم ان کو اف بھی نہ کرنا، یعنی ماں باپ سے بات کرتے وقت بدتمیزی نہیں، اف نہیں، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کی پہلی شکل کیا ہے؟ زبان سے احسان، بات میں احترام، ادب، سلیقہ، اف نہیں کہنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دوسرا ہے جسم کے ساتھ۔ جسم کے ساتھ کیا؟ کہ سب سے پہلے ان کے سامنے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھو، یعنی عاجزی بدن سے بھی ظاہر ہو۔ ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو یا بات کرو تو تمہارا پوسچر جو ہے اس سے ادب اور احترام جھلک رہا ہو، اس میں ایروگنس نہ ہو۔ ناک چڑھا کے، کندھے اچکا کے، سر اٹھا کے ماں باپ سے نہیں بات کرو، بلکہ کس طرح؟ جھک کر، عاجزی کے ساتھ۔ اور پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، احسان کی ایک شکل یہ کہ ان کے لیے دعائیں کرو، اور دعا میں خود دعا سکھا دی، ہم پہ نہیں چھوڑا کہ جو مرضی دعا کرو، خاص طور پہ دعا کرو کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو والدین کے ساتھ احسان کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ہم یہاں ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ ہماری ایگزسٹنس کس وجہ سے ہے؟ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے۔ انہوں نے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، ہمیں پالا ہے، ہمارے لیے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو تکلیف اٹھاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہمیں کھلانے میں، پلانے میں، پڑھانے میں، شادی بیاہ میں، ایک ایک چیز کو پیار اور محبت سے کیے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا ڈالتے، بوڑھا کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو بڑا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، اچھا معاملہ کرو، گفتگو میں بھی اور عملی رویے میں بھی، جسمانی خدمت کے ذریعے بھی، اور پھر مال کے ساتھ، یعنی جب تمہارے پاس ہو اور ان کے پاس نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ ان کی ضروریات پوری کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما انفقتم فللوالدین، سب سے پہلا حق ماں باپ کا رکھا۔ جب خرچ کرنے نکلو، کسی کو دینے نکلے تو سب سے پہلے کس کو دو؟ ماں باپ کو دو، ان کو پہلے پوچھو۔ ان کو چھوڑ کر بائی پاس کر کے دنیا بھر کے چیریٹی کے کام کرتے رہو تو وہ ویلیوبل نہیں ہے جب تک پہلا حق نہیں دو گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، یعنی اللہ کی عبادت اول وقت میں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا کام؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی باقی سب کام بعد میں، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد پیرنٹس، 2 پیرنٹس، اور پھر باقی نیکی کے کام۔ اور اس میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، تفصیلات ہیں کہ ہم ماں باپ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں میں نے آپ کو مین پوائنٹس بتا دیے کہ جو ہم ہر روز کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی، تو اپنی بات کرنے کے انداز کو ہم درست کر لیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کریں، خدمت کریں، ان کی کاموں میں مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور پھر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال سے ان کی مدد کریں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر باقی نعمتیں دی، کوئی سہولتیں ہمیں دی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ غریب ہوتے، بچے پڑھ لکھ جاتے، ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت اور نعمت ہوتی، تو پھر بھی وہ اپنی ان نعمتوں میں ماں باپ کو شریک نہیں کرتے۔ وہ کہتے نہیں آپ اپنے گھر ہی رہیے، اور ہمیں اللہ نے ترقی دی ہے، اس ترقی اور اس دنیا کی رونق اور ہر چیز سے فائدہ اٹھانا بس ہمارا اپنا حق ہے۔
تو یہ انتہا درجے کی خود غرضی ہے. جب اللہ بندے کو نعمتیں دے تو ان نعمتوں کو سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے؟ ماں باپ کے ساتھ، اپنی خوشیوں میں، اپنی ہر چیز میں، کیونکہ ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. وہ اگر ناراض بھی ہوتے یا ڈانٹتے بھی ہیں یا سختی بھی کرتے، اس کے پیچھے بھی ان کی نفرت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی دراصل ان کی خیر خواہی ہوتی ہے. ان کا انداز کچھ بھی ہو سکتا لیکن ان کی نیت میں شک نہیں کیا جا سکتا یا ان کی محبت میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے جسے کوئی نکال نہیں سکتا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ.